اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ آل عمران قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 اور اگلی چند آیات پہلے تلاوت اور اس کے بعد جس قدر آیات کا ممکن ہوا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اصول کافی کی روایات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 تک کر لیا تھا، 32 سے معذرت ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن گزشتہ چند آیات کا ترجمہ ہم تکرار کریں گے۔ آیت نمبر 29 سے میں تکرار کر رہا ہوں۔ فرمایا کہہ دیجئے جو بات تمہارے سینوں میں ہے اسے خواہ تم پوشیدہ رکھو یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ نیز آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 30 یہ گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ قدرت
کس دن تمہارے سامنے بالکل کھل کر سامنے آئے گی۔ اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا، اسی طرح ہر برا عمل بھی۔ اس روز انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ جو جملہ ہے تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، یہ ہا اور ہو مذکر اور مؤنث کی ضمیریں جنہیں ہم انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، ہی اور شی۔ البتہ ہا اور ہو یہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور دیگر اشیاء کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بعض چیزوں کو عربی زبان میں مؤنث قرار دیا جاتا ہے، جب ان کا ذکر ہو اور ان کے لیے پروناؤن لانا ہو، ضمیر لانی ہو تو ہا آتی ہے، اور جب وہ چیز مذکر ہو تو پھر ہو کی ضمیر آتی ہے۔ تو یہ تود لو ان بینہا شدت سے چاہے گا کہ اس کے درمیان، بینہا، اب یہ ہا جو ہے انسان کے بارے میں آیا ہے لیکن مؤنث آیا ہے۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے آیت میں کیا ذکر ہوا؟ یوم تجد کل نفس، نفس جو ہے یہ عربی زبان میں مؤنث قرار دیا جاتا ہے۔ آپ کو مزید واضح کرنے کے لیے عرض کروں، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ذائقۃ مؤنث ہے، چکھنے والی، ذائق بغیر تے کے چکھنے والا۔ اگر ہوتا نا کل انسان تو اس طرح سے ہوتا کل انسان، چونکہ انسان مذکر ہے، نفس مؤنث ہے، مراد ایک ہی چیز ہے وہ انسان، لیکن جب مؤنث والا لفظ آیا تو ذائقۃ الموت قرآن نے کہا۔ اگر ہم اس کا اردو میں عربی ہی کے مطابق ترجمہ کریں تو ہم کہیں گے ہر نفس موت کو چکھنے والی ہے، لیکن چونکہ ہم اردو میں نفس کو مذکر لیتے ہیں لہذا ترجمے میں آپ دیکھتے ہیں کیا کہ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے۔ اگر ہوتا کل انسان تو کیا ہوتا؟ ذائق الموت، چونکہ انسان مذکر ہے۔ تو چونکہ نفس مؤنث ہے اس آیت میں آیا یوم تجد کل نفس، لہذا بعد میں جب ضمیر لائی گئی تو وہ مؤنث ہے۔ بینہا یعنی اس نفس کے وہ نفس چاہے گا، اگر ہم عربی کو لحاظ رکھیں تو چاہے گی کہ اس کے درمیان وبینہ، اب یہ اگلا جو ہے وہ مذکر ہے، اس ہو سے کیا مراد ہے؟ تو شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس ہو سے مراد وہ دن لیا ہے کہ یوما، یعنی یہ ہو کس کی طرف جا رہی ہے، کس کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے؟ اس دن، یعنی وہ نفس چاہے گا کہ میرے درمیان اور اس دن کے درمیان بہت مسافرت ہوتی، بہت لمبی مدت ہوتی، یعنی میں اس کو نہ دیکھتا۔ یہ بھی بالکل درست ہے، اور اس ہو سے مراد انسان کا عمل بھی لیا جا سکتا ہے کہ انسان جب اپنا عمل دیکھے گا تو اس سے نفرت کرے گا، نہیں دیکھنا چاہے گا، اور کہے گا کہ کاش میرے اور اس میرے عمل کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہوتا، بہت دوری ہوتی، امدن بعیدن۔ اور مراد یہ کہ وہ اعمال جو انسان دنیا میں بڑی خواہش کے ساتھ چاہتا تھا کرے، اس کو بڑے اچھے لگتے تھے لیکن تھی اللہ کی نافرمانیاں، اس دن وہ اعمال اسے بہت برے لگیں گے۔ اور بعض اوقات دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کرتے کرتے اگر پکڑا جائے اور رسوا ہو جائے تو اسی کام کا سوچ کے بھی اس کو پھر گھن آتی، کیونکہ اتنی رسوائی ہو چکی ہوتی ہے اس کام کی وجہ سے کہ اس کی لذت
جس نے اس کام کی طرف جانے پر اسے مجبور کیا تھا وہ اسے بالکل بھول جاتی ہے، اور وہ رسوائی کی شدت اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس کام کا اسے خیال بھی آتا ہے تو اسے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ روز قیامت اس احساس کو آپ کئی گنا ملٹی پلائی کر لیں، چونکہ وہ تو فائنل جگہ ہوگی۔ تو میں نے چاہ کہ تھوڑی اس کی وضاحت کر دوں۔ آیت نمبر 31 یہ بھی بیان کر دی تھی۔ کہہ دیجئے، یہ بھی بہت ہی اہم نکتہ ہے، بہت سارے لوگ ان کو دین اس طرح بتایا گیا کہ وہ اس سے غافل ہو گئے اور زبانی دعووں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کافی۔ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، تمہارا عمل گواہی دے گا کہ اللہ سے دعوی محبت سچا ہے یا سچا نہیں ہے۔ پورے قرآن مجید میں یہ ایک ہی بات دہرائی گئی کہ بغیر عمل کے اللہ کے ہاں دعویٰ قبول نہیں ہے، بلکہ قرآن نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی قبیح بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں، تم نے کرنا نہیں ہے لیکن تم دعوے بہت جب تک عمل کا موقع نہیں آتا تم بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہو، لیکن میدان عمل میں۔ ابھی ایک دن پہلے مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ پڑھ رہا تھا تو اس میں وہ انہی کی مذمت کر رہے تھے۔ اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ تم لوگ گھروں کے صحنوں میں بہت زیادہ نظر آتے ہو لیکن جھنڈوں کے نیچے بہت کم نظر آتے ہو۔ جھنڈے سے مراد کیا ہے؟ جہاد۔ جب ایک فوج کا پرچم ہے اور وہ جہاد پہ نکلی اللہ کی راہ میں، وہاں تم بڑے تھوڑے نظر آتے ہو، لیکن جب گھروں میں ہو، صحنوں میں، وہاں دعوے کرنے کے لیے تمہارا رش لگ جاتا ہے، تمہاری بھیڑ ہوتی ہے، میدان عمل میں تم کم دکھائی دیتے۔ ہمارے یہاں بھی یوں ہی ہے، ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے، یہاں پر نسبتاً کم ہے، کراچی میں اگرچہ بعض لوگ ایسی باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، ہو جائے کوئی بات نہیں۔ یہ گزشتہ محرم میں کراچی میں معروف ہے سولجر بازار، اس کے ساتھ ہی نمائش چورنگی ہے، وہاں پر مسنگ پرسنز جو جبری گمشدہ لوگ ہیں ان کے لواحقین، ان کی بچیاں، ان کی بیویاں، انہوں نے احتجاجی کیمپ لگایا ہوا تھا کہ یہ تو محرم تو ہماری طاقت کا مہینہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے بھی بلایا کہ آپ بھی یہاں پر آئیں۔ تو جب میں گیا تو ٹوٹل 17 یا 18 لوگ تھے وہاں پہ، ان کے لواحقین سمیت، اور آس پاس اتنا رش تھا لوگوں کا کہ وہ کیمپ ڈھونڈنے میں بھی ہمیں مشکل پیش آئی، کدھر ہیں آپ لوگ؟ وہاں پہ گئے، دیکھا 17-18 لوگ ہیں، وہ کچھ بچیاں بیٹھی ہوئی تھی، چند خواتین تھی، کچھ مرد حضرات تھے، اور یہ 17-18 آرگنائزرز سمیت تھے جو آرگنائز کر رہے تھے، جبکہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہزاروں لوگ مجلس سن رہے تھے، ہزاروں، لیکن نہ اس مجلس سے پہلے نہ اس مجلس کے بعد کوئی جھنڈوں کے نیچے کم دکھائی دیتے ہو، جہاں پہ کرنا کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ تمہارے رش لگ جاتے۔ ادھر آنے سارے ڈر رہے ہیں کہ ہم بھی نہ کیمروں میں آ جائیں اور ہمیں بھی نہ بعد میں اٹھا لیں اور پکڑ کے لے جائیں اور فلان کر دیں۔ آپ دیکھیں، اور ان کا مطالبہ بھی کیا تھا، وہ کوئی آئین پاکستان کے خلاف مطالبہ نہیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے عزیز کے جن میں سے کئی پتہ ہی نہیں ہے مر گئے یا زندہ، کم از کم اس عورت کو پتہ تو چلے کہ بیوہ ہے یا سہاگن ہے، یا بچی کو پتہ تو چلے کہ باپ ہے یا یتیم ہو گئی ہے۔
پتہ ہی کوئی نہیں، کئی سال گزر گئے۔ تو مطالبہ یہ تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو عدالتوں میں پیش کریں، ان کا جرم ثابت ہو جو پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، آپ سزا دیں، لیکن اس سمیت اذیت سے تو نکالیں۔ ایک سائٹ پہ تو لگے بات، بندہ کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اس سے زیادہ ایک اور پستی والی حرکت وہاں پر کسی نے آ کے کی جو میں یہاں پہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دین کو جتنے مرضی بھیڑ اور رش لگ جائیں، خدا کے یہاں اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ پتہ وہاں چلتا ہے جب کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑے، کچھ اپنے دنیاوی مفادات قربان کرنے پڑے، وہاں پہ اصل پتہ چلتا ہے دین زیادہ کھینچتا ہے بندے کو یا دنیا زیادہ کھینچتی ہے بندے کو۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تب تم سے محبت کرے گا، ورنہ لگے رہو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آیت نمبر 32، آیت نمبر 31 والی بات ہی آگے جاری ہے، مزید اسے واضح کر کے بیان کر دیا کہ اصل چیز مطلوب کیا ہے۔ فرمایا قل، اے رسول کہیے ان سے کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول۔ یہ محبت کی جو رٹ لگائی ہوئی ہے تم نے، ہمیں کیا چاہیے تم سے؟ ہمیں اس محبت کا عملی ثبوت چاہیے، اور وہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، ورنہ ہمیں چڑھاوے نہیں چاہیے، ہمیں دیگے بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر یہ چیزیں آلٹرنیٹ تم نے بنا لی ہیں اللہ کی اطاعت، یہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن میں نہیں لکھا ہوا، اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اصل اللہ کا مطالبہ کیا ہے پورے قرآن میں؟ اطاعت ہے۔ اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی، ساری دنیا اسلام قبول کر لیتی، لیکن اطاعت نہ کرتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ کیا ہوتا وہاں پر؟ اللہ کے رسول کہتے یہ کام کرو، وہ نہیں کرتا۔ ہم نے ایمان، اللہ کے رسول کہتے آگے نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھتے۔ ایمان کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ سود مت کھاؤ، وہ کہتے کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، سود نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا دین چاہیے بہت سارے لوگوں کو کہ جو ان کے دنیاوی مفادات کو ٹچ نہ کرے، انہیں تھریٹ نہ کرے، تو پھر دین بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر دنیاوی مفاد کا معاملہ آئے گا تو کہیں گے ابھی تو ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، بعد میں کوئی صدقہ شدقہ دے کے بخشوا لیں گے، یہ حج عمرہ زیارت کر کے بخشوا لیں گے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی۔ اور کتنا کلیئر ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر یہ پھر جائیں، پشت کر لیں یعنی اطاعت کی طرف نہ آئیں، اور طریقوں سے اللہ رسول کو راضی کرنے کے چکروں میں ہوں، اطاعت کی طرف منہ نہ کریں۔ اب جملہ دیکھیں کیسا سخت ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن مجید کا لہجہ یہ ہے، یعنی تمہاری اطاعت نہ کرنا تمہارے اندر کے کفر کو نکال کے باہر لے کے آ رہا ہے، تمہارے دعوے، جھوٹے دعوے ایمان کی کو وہ پول کو کھول رہا ہے کہ تم اطاعت نہیں کرتے۔ تمہارا ایمان ہے کس چیز کا؟ تمہاری محبت آئی کہاں سے؟ یہ کون سی محبت ہے جو جس کو اپنا محبوب قرار دیتے ہو اس کو فالو نہیں کرتے؟ یہ کون سی اللہ سے محبت ہے؟ یہ کون سی رسول سے محبت ہے؟ ہم تمہیں پھر کلیئر بتا رہے ہیں، پردہ ہٹا کر، اگر تمہاری آنکھوں پہ پردہ آ گیا ہے، تمہیں کسی نے دھوکہ دے دیا ہے، تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں اگر اے رسول یہ اطاعت نہ کریں تو پھر یقیناً اللہ لا یحب، نہیں پسند کرتا، الکافرین، کافروں کو۔ کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر وہ لوگ روح گردانی کریں تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تم لگے رہو اپنی محبت کے دعووں میں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ان
آیات سے آگے آیت نمبر 33 سے ایک دوسرا باب یا خطبہ کہہ لیں وہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ آیات جو ہیں یہ روایات اور ان آیات کا لحن بھی اور ان میں بیان کی گئی باتیں بھی جس طرف اشارہ کرتی ہیں، یہ اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے مسیحیوں کا وفد، اسی میں آگے چل کے وہ آیہ مباہلہ بھی آئے گی، نجران کے مسیحیوں کا وفد آیا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور اپنے عقائد اور اسلام کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ تو تقریباً یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے، 9 ہجری کا، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ عرب تقریباً سارا کا سارا یہ رسول اللہ کے کنٹرول میں جا چکا ہے، اور لہٰذا یہ لوگ اب اپنے مستقبل میں اب کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ اور انہیں کیا پالیسی اختیار کرنی ہے، اس حوالے سے گویا یہ رسول پاک سے ملاقات کے لیے آئے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، انہوں نے بہت سارے غلط عقائد، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو، انہیں اللہ کا بیٹا قرار دینا۔ تو یہاں سے آیت نمبر 33 سے خداوند عالم گویا اس موضوع کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، یقیناً اللہ نے اصطفیٰ منتخب کر لینا، چن لینا، آدم کو چنا اللہ نے، ونوحا اور نوح کو چنا، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو، وآل عمران اور عمران کی آل کو، علی العالمین عالمین پر۔ کس لیے چنا؟ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس حوالے سے جو مکتب اہل بیت کی روایات بتاتی ہیں، میں ایک آیت کی طرف اشارہ کر دوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت نمبر 33 کے حوالے سے اس طرح سے فرمایا کہ ہم ہیں وہ برگزیدہ۔ دیکھیں یہ توجہ فرمائیں، آل ابراہیم اگر کلی طور پہ دیکھا جائے تو سارے کافر بھی آل ابراہیم میں ہی، اس اعتبار سے کہ مکہ کے رہنے والے جو تھے، قریش جو تھے، یہ کون تھے؟ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آتے۔ تو کیا آیا اللہ نے ان کو بھی چن لیا تھا؟ مراد وہ خاص طبقہ ہے، توجہ فرمائیے گا، وہ خاص لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کر لیا کہ وہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ورنہ معلوم ہے بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے بت پرست، بڑے بڑے فاسق اور فاجر حضرت ابراہیم کی اولاد میں، آل میں پیدا ہوئے۔ تو لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ ہم وہ برگزیدہ بندے ہیں، اور ہم اس عطرت میں سے جو باقی ماندہ ہیں، یعنی وہ ہم لوگ ہیں۔ اور اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے جب مامون نے ان سے سوال کیا کہ اہل بیت کی برتری قرآن میں کہاں آئی ہے، تو امام نے اسی آیت کو تلاوت کیا کہ اللہ نے چن لیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی بات کا غلط ہونا بھی واضح ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مثلاً رسول اللہ مثال کے طور پر اپنے کسی رشتہ دار کو
نومینیٹ نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے نسلوں کو چنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھی یہ اعتراض ہے کہ آپ نے ایک نسل کو کیوں چنا ہے اور دوسری نسلوں کو کیوں نہیں چنا؟ ایک نسل کو اس اعتبار سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، چلیے یہ تو دو نبی ہو گئے، وآل ابراہیم، آل ابراہیم کو آپ نے کیوں منتخب کی؟ آل پھر ان کے ساتھ زیادتی ہوگی مثال کے طور پر، یہ اللہ کا اپنا علم ہے۔ وآل ابراہیم، اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو، ان کی ذریت کو ہم نے چن لیا، اور ان کی تعریفیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو ادھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب انبیاء کے سردار کی ذریت کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر سارے کیڑے یاد آ جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو فلان ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور یہ کیوں یاد آتے ہیں کیڑے اور اعتراض؟ اس لیے کہ امت نے اپنے نبی کی ذریت کے ساتھ سلوک ایسا کیا ہے کہ منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو، جن لوگوں نے آل رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ اللہ کے نبی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں، جنہوں نے کیا وہ بھی، اور جو ان کے قول پر اس وقت، ان کے عمل پر اس وقت بھی راضی تھے اور آج بھی راضی ہیں، بلکہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے دلائل گھڑ کے لے آتے۔ بہرحال تو یہ دو روایات کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اسی طرح ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کر دوں کہ یہ عمران جو تفاسیر اور روایات کی کتب میں آیا ہے، عمران بنی اسرائیل میں سے ایک برجستہ شخصیت تھے، اور یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی طرف الہام ہوا کہ عنقریب ان کی نسل میں سے ایک بیٹا پیدا ہوگا کہ جو اللہ کے اولیاء میں سے ہوگا، اور بیماروں کو شفا عطا کیا کرے گا اور مردوں کو زندہ کیا کرے گا۔ ان کی بیوی یعنی عمران کی بیوی، کہ جن کا نام روایات میں حنہ آیا ہے، جب جناب حنہ حاملہ ہوئیں تو ان کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ جو ان کے شوہر کو اشارہ ملا ہے وہی بیٹا گویا ان کے شکم میں ہے اور وہ پیدا ہونے والا۔ تو انہوں نے نذر کی کہ اللہ مجھے جو بیٹا دے گا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن جب پیدائش ہوئی تو کیا دیکھا کہ بیٹی ہے۔ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو چن لیا تھا، ان کی نظر بھی پوری نہیں ہوئی۔ بیٹا مانگا تھا، اللہ نے کیا دے دی؟ بیٹی دے دی۔ باقی کسی کی تو مجال ہی نہیں ہے کہ کہہ جا کے اے دربار تو پتر ڈھیندن۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اللہ، میں نے آپ کو آیات بتائی تھی سورہ شورا کی، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، بانجھ کر دیتا ہے، عقیم کر دیتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ تو اب یہ اتنی بڑی شخصیات ہیں اور وہ اپنی اولاد کے لیے نذر کر رہی ہیں کہ یا اللہ اس بیٹے کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے، یہ بھی نظر نہیں کر رہی کہ میں اس کو بڑا بزنس مین بناؤں گی، تو میں اس کو بڑا آفیسر بناؤں گی، تو یہ کروں گی۔
بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. کیا پیدا ہوا؟ بیٹی. اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا دل تھوڑا سا نہ کہ اس وجہ سے کہ مجھے جیسے لوگوں کو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی اور بیٹے بڑے اچھے لگتے ہیں، جیسے عرب کے جہلاء میں مشرکین میں یہ بات تھی، اس وجہ سے کہ بیٹا جو ہے وہ زیادہ اچھا دین کی خدمت کر سکتا ہے اور بیت المقدس کی خدمت کر سکتا ہے، اور لڑکی کی محدودیتیں ہوتی ہیں، لڑکی کے معاملات میں ظاہر ہے کہ لڑکے سے فرق ہوتا ہے. اور اس وقت یہ بھی تھا کہ انہوں نے نظر کی تھی کہ اس بیٹے کو وہ جو معبد تھا، عبادت گاہ تھی بیت المقدس میں، اس کی خدمت کے لیے وقف کریں گی، جبکہ وہاں پر جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ لڑکیاں یہ کام نہیں کر سکتی. تو اس لیے بھی وہ ناراحت ہوئی کہ میں کیا چاہتی ہوں اور یہ کیا ہوا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا. عبری زبان میں مریم کے معنی ہے خدمت گزار عورت، اور یہ خدمت گزار سے مراد وہی بیت المقدس کی خدمت گزار، یعنی اس ماں کا ایمان اور جذبہ دیکھیے کہ اگرچہ بیٹی پیدا ہوئی لیکن انہوں نے اسی جو ان کی خواہش تھی اسی کے مطابق اس کا نام بھی رکھ دیا. اور بہرحال جیسے اگلی آیات میں آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نظر کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کی نظر کو بہترین طریقے سے قبول کیا، اور مریم کی پرورش کے لیے جناب زکریا کو مختص کیا گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالمین پر برگزیدہ فرمایا ہے. قبلہ شیخ صاحب نے یہاں پر ایک جو اس کا حاشیہ لکھا ہے وہ میں عرض کر دوں، چونکہ یہ عمران کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، ایک اور شخصیت کی طرف بھی مراد لی جاتی ہے، وہ آپ سن لیجئے کہ عمران فرماتے ہیں کہ اس نام کی دو شخصیات گزری ہیں. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، بائبل میں ان کا نام عمرام، میم سے آخر میں میم کے ساتھ عمرام آیا ہے، اور دوسری شخصیت حضرت مریم کے والد ماجد. اس آیہ شریفہ میں دونوں عمران مراد لیے جا سکتے ہیں، تاہم قرین قیاس یہ ہے کہ مراد حضرت مریم کے والد ماجد ہوں، کیونکہ سلسلہ کلام حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. یعنی اگر ہم آیات کو دیکھیں تو زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ عمران کون سے ہیں؟ وہی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد. لیکن مسیحی روایت میں حضرت مریم کے والد کا نام یوآخیم آیا. تو یہ ایک اختلاف پایا جاتا ہے کہ مراد کون ہے. بہرحال دونوں ہی اوورآل یہ دونوں شخصیات ہی اللہ تعالیٰ کے برگزیدان میں سے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آیت نمبر 34. ذریتاً، ذریت نسل کو کہتے ہیں. بعضها من بعض، یعنی کچھ میں سے، یعنی یہ ایک دوسرے کی نسل تھے. یہ اللہ اس بات سے کس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ تم نے جو اپنے نبی کے بارے میں غلو کر کے اللہ کا بیٹا بنا لیا، وہ بھی اسی نظام کے تحت کہ ایک انسان کی دوسرا انسان اولاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے، اسی نظام کے تحت. یعنی عیسیٰ بھی جو مین موضوع تھا مسیحیوں کے نجران سے آنے کا، وہ مسیح بھی اللہ کا بیٹا ہے. مسیح جو تم کہتے ہو اللہ کا بیٹا ہے، مسیح بھی
ذریت ہے، اولاد ہے، اگرچہ معجزے سے پیدا ہوا، بغیر باپ کے پیدا ہوا، لیکن مسیح کی ماں عمران اور مثلاً حنا کی اولاد تھی، اور عیسیٰ حضرت مریم کی اولاد ہے، اگرچہ معجزے سے پیدا ہوا۔ تمہارا عقیدہ یہ جو ذریت ہے، یہ لفظ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ جیسے انسانی نسل چلتی ہے، نہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی نسل آ گئی اور اللہ کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ ذریۃً بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ وہ اولاد، میں ترجمہ یہاں سے پڑھ کے تکرار کر رہا ہوں، وہ اولاد جو ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اللہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ سمیع علیم یعنی تمہاری ساری باتیں خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے، اور اس سے اگلی آیت میں جو بات آ رہی ہے وہ بھی اللہ خوب سن رہا تھا اور کیا ہونے والا خوب جانتا تھا۔ اور وہ کیا بات ہے؟ آیت نمبر 35، اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی عورت نے، عمران کی بیوی نے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ اے میرے رب یقیناً میں نذر کرتی ہوں تیرے لیے جو کچھ میرے بطن میں ہے، یعنی جو میرے شکم میں ہے، جو میرے رحم میں ہے، اے میرے رب میں اسے تیرے لیے نذر کر رہی ہوں۔ فتقبل منی، کبھی کسی نے ہم میں سے کوئی اولاد ہونے والی ہو تو مثلاً اس طرح کی بات سوچی ہو کہ میں مثلاً اللہ کے لیے یہ جو اولاد اللہ مجھے دے رہا ہے، اللہ کے لیے اس کو میں نذر کر، ہم مانگتے اللہ سے ہیں، لیکن جب وہ اللہ دے دیتا ہے تو اس بچے کے بارے میں جو ہمارا پلان ہوتا ہے اس میں اللہ بہت کم ہوتا ہے، اس میں دنیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ بڑا آدمی بنے، اس بڑے آدمی میں اللہ نہیں ہوتا، اس بڑے آدمی میں زیادہ تر، میں مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری اولادوں کے بارے میں ہماری نگاہ دنیا کی نگاہ ہوتی ہے، جو چیز چھائی ہوتی ہے ہمارے ذہنوں پر، جو فکر چھائی ہوتی ہے، جو ہم و غم ہوتا ہے، وہ اولاد کی دنیا کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی دنیا میں ترقی کرے۔ لہٰذا اگر کسی باپ کو، ماں کو پتہ چلے کہ بچہ جو ہے وہ امتحان قریب ہے لیکن یہ پچھلے پورے ہفتے اسکول گیا ہی نہیں ہے، آوارہ گردی کرتا رہا، تو بڑا جھٹکا لگتا ہے، لیکن مثلاً وہ دن میں 5 ٹائم اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، کوئی جھٹکا نہیں لگتا۔ فرق ہے، کیونکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو یاد رکھیے قطعاً بھی مراد یہ نہیں ہوتی کہ اپنی اولاد کی دنیا کے بارے میں فکر نہ کی جائے، نہ بھرپور کی جائے، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا دین بتاتا ہے، جو ہمارا ایمان کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے، جو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ اصل زندگی ابدی ہے، یہ تو گزرگاہ ہے، تو ان باتوں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ جو اصل قیام گاہ ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو تو یہ دین نے ہمیں، ہماری دینی آئیڈیالوجی نے ہمیں کیا دی ہے؟ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ ہم بچے کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اسی دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور اگلے اس کے جہان کو نہیں دیکھ رہے، تو یہ اس کی طرف توجہ دلانی مراد ہوتی ہے، ورنہ ہمارا دین بھی تعلیم کو، تربیت کو، علم کو لازم اور واجب قرار دیتا ہے۔ ہر وہ علم، ہر وہ سبجیکٹ جو انسانی معاشرے کے لیے مفید ہے اور انسانی معاشرے کی ضرورت ہے، تو اس علم کو حاصل کرنا بشرطے کہ
اللہ ہی کا حکم سمجھ کے ہو، ہمارے ذہن میں مقصود اللہ ہی کی رضا ہو، تو وہ سب عبادت ہے جو بھی پڑھ رہے ہو. لیکن اگر اللہ نہ ہو تو قرآن مجید پڑھنا بھی عبادت نہیں ہے، وہ بھی پھر دنیا داری ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اپنی بندگی کے لیے، وہ اصل میں یہ نہیں کہتی کہ 24 گھنٹے عبادت، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں نمازیں پڑھتے رہو، نہیں، دوسرے کام بھی کرنے، لیکن تمہاری پوری زندگی وہ اس سے دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ کس کا بندہ ہے. اس کی زندگی کا ہدف اور مقصد، انتہا میں یہ کہاں پہنچنا چاہتا ہے، اس کی منزل مقصود وہ کیا ہے. اگرچہ اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہے، ہم و غم کیا ہے اس کا، اصل میں کس کی رضا مطلوب ہے اس کو. رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے رب بے شک میں نظر کرتی ہوں لکا تیرے لیے، ما فی بطنی جو میرے بطن میں ہے، محررن آزاد، یعنی دوسری باتوں سے آزاد کر، صرف تیرا کام کرے گا، میں اس پہ اور کوئی وہ تقاضے اور کوئی چیز نہیں کروں گا، آزاد. فتقبل منی، اس خالص ہدیے کو گویا کہ فتقبل منی، تو مجھ سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو خوب سننے والا، یعنی جو میں کہہ رہی ہوں تو اس کو خوب سن رہا ہے، العلیم اور خوب جاننے والا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اگلی آیت بھی ہم پڑھ لیں اور اس کو پھر اسی تک آج تمام کریں گے. آیت نمبر 35 کا ترجمہ میں تکرار کر رہا ہوں، یہ بریکٹس میں لکھا ہے، وہ وقت یاد کرو جب عمران کی عورت نے کہا میرے رب، جو بریکٹس میں بچہ، جو بچہ میرے شکم میں ہے اسے تیری نظر کرتی ہوں، وہ آزاد ہوگا. انہوں نے بریکٹس میں وضاحت کے لکھے، اور باتوں سے، یعنی دیگر کاموں سے میں اس کو آزاد کر دوں گی، آزاد ہوگا. تو میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا جاننے والا ہے. یہ گویا اللہ ایک ان آیات میں یہ بھی اشارہ فرما رہے جو پیچھے جو ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ سے بڑی محبت ہے، بات مان کے راضی نہیں ہو، تو ان کو دیکھو جن کو اللہ سے صحیح محبت تھی کہ وہ اپنی عزیز ترین چیز بھی اللہ کی راہ میں یعنی نظر کر رہے تھے. آیت نمبر 36، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، تو جب اس نے اسے وضع کیا، وضع حمل یعنی بچے کا پیدا ہو جانا، جب اس نے اسے جنا، قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی وضعتها انثى، یہ تو میں نے بچی جان دی، نظر میں نے بیٹے کی تھی لیکن یہ تو میں نے بیٹی جنم دے دی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے کلام، یہ ان کا کلام آگے جاری ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا. بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے یعنی اپنی بات کے 2 جملے ایڈ کیے. پہلا واللہ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ سارا کلام اللہ کا ہے، اللہ حکایت کر رہا ہے، اللہ ہمیں سنا رہا ہے کہ جب اس نے اس کو جنا تو کہنے لگی اے میرے رب، میں نے تو یہ بیٹی جان دی. بیچ میں اللہ فرماتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ بہتر جانتا تھا کہ اس نے کیا جنا، یعنی جو بیٹی پیدا ہوئی اس کو نہیں پتا تھا یہ کتنی بلند مقام والی بننے والی ہے. اللہ بہتر جانتا تھا بما وضعت، کہ اس نے کسے جنا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور
نہیں ہوتا بیٹا بیٹی کی طرح. اس سے کیا مراد ہے؟ نہیں ہے یعنی یہ جو جس اس نے جنا ہے، یہ جو بیٹی ہے، اگر بیٹا ہوتا تو وہ اس بیٹی کی طرح نہ ہوتا. یعنی اس بیٹی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ایک معجزے سے بغیر باپ کے اپنے ایک عظیم الشان نبی کو پیدا کرنے والا ہے. اگر وہ بیٹا ہی دے دیتا تو پھر یہ سب نہ ہوتا، یہ والی عظمت نہ ہوتی. ممکن ہے کہ حضرت حنا کو، عمران کی بیوی کو بیٹا پیدا ہو جاتا، ممکن ہے اسے معجزات بھی مل جاتے، اللہ دے سکتا تھا. لیکن یہ پوری تصویر کہ ایک بیٹی پیدا ہو پاکیزہ پاک دامن، اللہ تبارک و تعالی معجزانہ طریقے سے اسے حاملہ کر دے اور وہ ایک ایسے نبی کو جنم دے کہ جو اللہ کے ایک معجزے کے طور پر مثلا تا قیامت اس کا نام ہو. یہ نہ ہو سکتا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. بعض لوگوں نے اس جملے کو کہ بیٹا تو بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، اس جملے کو جناب حنا کا جملہ قرار دیا ہے. لیکن اگر بہرحال غور کیا جائے تو یہ اللہ کا جو بیچ میں جملہ اللہ نے اپنی طرف سے کہا ہے، یہ دونوں جملے اللہ کی طرف منسوب ہیں، یعنی اللہ کا کلام ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ بہتر جانتا ہے، بہتر علم رکھتا ہے جو اس نے جنا. ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں بیٹا بیٹی کی طرح. یعنی اگر بیٹا دیتا تو وہ بیٹا اس بیٹی کی طرح نہ ہو سکتا کہ جس نے معجزانہ طور پر اللہ کے نبی کو حضرت عیسیٰ کو جنم دینا تھا. اب یہاں سے پھر اسی خاتون کا کلام اللہ دوبارہ نقل فرما رہا ہے. وَإِنِّي، اور یقیناً میں نے، سمیتھا، نام رکھا ہے اس کا، مریم، مریم، اور یقیناً میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یقیناً بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری اور اس کی ذریت کو، من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے، مردود سے. اولادوں کے لیے اس لیے ایسے یعنی دعا مانگنی چاہیے کہ سب سے ایک تو اللہ کے کام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اسے وقف کر رہی ہیں، اور دوسری بات فکر کیا ہے کہ شیطان مردود کے شر سے یہ بچی رہے اور اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں رہے. یعنی وہی ہم و غم کیا ہے؟ خدا کی رضا ہے کہ کہیں میری اولاد اللہ تبارک و تعالی سے دور نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں رکھے. یہ ایک فکر ہوتی ہے کہ جو انسان میں ڈیولپ ہوتی ہے. ہمارے ائمہ نے تاکید فرمائی کہ ہر روز ہمارے ماننے والے قرآن مجید پڑھتے ہیں، چونکہ اس طریقے سے یہ آیات، ان کے نکات انسان کی فکر میں مکس ہو جاتے ہیں. ابھی فرض کریں ہمارا بچہ کسی سفر پہ جا رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، لیکن ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، کوئی تلخی نہ ہو. یہ نہیں ہوتا کہ گناہ سے اللہ کی یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا کہ گناہوں سے اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں. یہ ہماری خطا ہے. ہماری فکر جو ہے وہ دنیا کے طواف کرتی ہے. حادثہ نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، ایگزام کے لیے جا رہا ہے کامیاب ہو جائے. نہیں آتا ذہنوں میں کہ ہم پناہ میں دے رہے ہیں ہمارا بچہ گناہ نہ کرے، اس سفر میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کر دے، شیطان مردود کے وسوسے میں نہ آ جائے. جبکہ قرآن مجید پورا آپ جب دیکھیں گے اللہ کے اولیاء، اللہ اپنے اولیاء کا ذکر کرتا ہے، ان کا ہم و غم. یہ سورہ بقرہ میں پہلے جز میں نے بیان کیا تھا، گزر چکا اس وقت،
کہ جب حضرت ابراہیم دنیا سے جانے لگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی یہی کیا، یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے آئین زندگی کا انتخاب کر لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تمہیں موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں، اللہ کی نافرمانی میں مت مرنا۔ مسلمون کا اصل معنی یہ ہے، ہم نے تو معنی بھی چینج کر دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب دیکھیں نبی ہیں، بیٹے بھی یعنی مسلمان ہیں، موحد ہیں، لیکن فکر پھر بھی یہی لگی ہوئی ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد کے معبود ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، اس کی عبادت کریں گے جو الہا واحدا ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ جبکہ ہماری جب ول لکھوائی جاتی ہے، مثلا اگر کوئی لکھوائے اپنی وصیت تو اس میں زیادہ ہوتا ہے، یہ والا پلاٹ اس کا، اتنے پیسے اس کے، اتنے فلان اس کے، بیچ میں اللہ رسول کا شاید بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے ہم وہ حاضری لگوا دیتے ہیں کہ بیچ میں اللہ کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن نیچے کہیں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ ہماری آئیڈیالوجی کا پورا پرابلم ہے، جو کہ یہ فکر یعنی ان چیزوں سے ڈیولپ نہیں کی گئی، اور یہ گویا کہ ہماری دنیا میں سزا ہے قرآن سے دور رہنے کی۔ بس وہ دین کس لیے ہے کہ یہ والا آیت پڑھو 100 مرتبہ تو یہ مراد پوری ہو جائے گی، یہ والی یہ ہو جائے گا، دشمنوں سے دشمن دور ہو جائیں گے، بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی، جبکہ یہ سارا انسان کی فکر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تم نے کیسے سوچنا ہے، تمہاری سوچ میں کیا چیز اہم ہونی چاہیے، کیا چیز اہم نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس کا ترجمہ تکرار کر دوں۔ پھر جب اسے جن چکی تو کہنے لگی میرے رب میں نے لڑکی جنی، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس بریکٹس میں لکھا ہوا مادر مریم نے کیا جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ جو اس لڑکی کو مقامات ملنے تھے اور جو آگے ہونے والا تھا، اللہ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا کہ کیا ہونے والا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر دوبارہ اسی خاتون کا کلام، اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آیت نمبر 36 پہ آج کے درس کو ہم تمام کر رہے ہیں۔ اصول کافی کی طرف چلتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اصول کافی کتاب الایمان والکفر، 11واں باب، باب الاخلاص تمام کر لیا تھا ہم نے، یعنی جو ہم نے بیان کرنا تھا۔ اس کے بعد ہم جا رہے ہیں 13ویں باب پر، باب دعائم الاسلام، اسلام کے بنیادی ستون جس پہ دین کھڑا ہوتا ہے، باب دعائم الاسلام۔ اس کی یہ 13واں باب ہے کتاب الایمان والکفر کا۔ اس کی حدیث نمبر 2، اس میں جو راوی ہیں امام سے عجلان ابی صالح، یہ کہتے ہیں قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے کہا، مراد پوچھا ہے، جیسے کہ آگے واضح ہو جائے گا، اوقفنی علی حدود الایمان، مجھے ایمان کی حدود سے واقف کیجئے، مجھے بتائیے ایمان کی حدود، مراد وہی بنیادیں۔ فقال، تو امام نے فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی، یہ گواہی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اس کے بعد
جو کچھ اللہ کے پاس سے رسول اللہ لے کر آئے ہیں اس کا اقرار. اقرار کا معنی کیا ہے؟ ایک تو خود یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور دوسرا اقرار یعنی اس کی پابندی، یعنی میں اسے تسلیم کرتا ہوں، میں اسے مانتا ہوں. اب یہ مانتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے نماز واجب قرار دی ہے، لیکن پڑھتا نہیں ہوں. یہ اقرار نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اقرار یعنی تسلیم. ہمارے دشمنوں کی دشمنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہے ہمارا دشمن یہ اس کا دوست ہے. اب یہ بات یاد رکھیے کہ یہ تا قیامت تک ہم نے اسے اپنی جان چھڑانے کے لیے ماضی سے مختص کر دیا. ان کے وہ دشمن تھے فلان فلان، انہوں نے بتایا کون سی صفات رکھنے والے ہمارے دشمن ہیں. یعنی اپنے زمانے میں ادھر نہیں آتے کہ پچھلوں کوئی جو کہنا ہے کہہ کے اپنا فریضہ پورا کرو، کیونکہ آج اگر ان کے دشمنوں سے مثلا کچھ کیا جائے گا تو شاید ہمارے بعض مفادات خطرے میں پڑ جائے. تو آ جائے گا اسی کتاب الایمان والکفر میں کہ ائمہ کن صفات والوں کو اپنا دشمن قرار دیتے. والدخول مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ داخل ہو جانا، یعنی ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا. یہ اسلام کی بنیادوں میں سے، ایک طرف سچ ہے ایک طرف جھوٹ ہے، تو جو دیندار ہے وہ سچ کا ساتھ دے گا، سچوں کا ساتھ دے گا، کبھی بھی جھوٹے کا ساتھ نہیں دے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ حدیث نمبر 2 تھی. اس کے بعد حدیث نمبر 4. اب بعض آپ دیکھیں گے کہ بعض حدیثوں میں زیادہ چیزوں کے نام ہیں، بعض میں کم چیزوں کے نام ہیں. تو اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ حدیث میں بہت سارے معاملے جو ہیں وہ مد نظر رکھنے چاہیے، ورنہ لگتا ہے کہ یہ آپس میں یہ کہ ادھر اتنے بتائیں ادھر اتنے بتائیں، یہ کیا ہوا. تو بعض اوقات ائمہ اطہار جس کو بتا رہے ہوتے تھے اس کی شخصیت کو، اس کے پرابلم کو، اس کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں پر زیادہ گویا کہ توجہ مرکوز فرماتے تھے جو کمی اس میں ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ چند زیادہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے بھی جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو کسی جگہ پر فقط ان چیزوں کا ذکر کر دیا. تو اس لیے بعض اوقات جن چیزوں کی فہرست آتی ہے روایات میں کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے. تو اب یہ جو روایت ہے حدیث نمبر 4، اس میں تین چیزوں کو بنیاد بتایا گیا دین کی. عن ابن العرزمی عن ابی ہے. یہ ابن العرزمی اپنے باپ سے روایت کرتا ہے عن الصادق علیہ السلام، اور وہ ان کے والد جو ہیں وہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. قال، امام نے فرمایا اثافی الاسلام ثلاثۃ، اسلام کے اثافی 3 ہیں. یہ اثافی کیا چیز ہے؟ توجہ فرمائیے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اثافی جمع ہے اثفیہ کی. یہ 3 نقطوں والا. آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ یہ باہر جب دیہاتوں وغیرہ میں تو یہ زیادہ منظر دکھائی دیتا ہے، جب دیگ پکانی ہو باقاعدہ وہ کچن وچن نہ ہو تو کیا کرتے ہیں، وہ اینٹوں سے 3 ستون سے بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر دیگ رکھ دیتے ہیں. تو ان میں سے اگر ایک ستون بھی ہٹ جائے تو دیگ گر جائے گی. ان میں سے ہر ایک کو اثفیہ عربی میں کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے اثافی. یعنی گویا کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی دیگ
کہ 3 اثافی ہیں، ان میں سے اگر ایک نکل جائے تو، اور مثال بہت خوبصورت دی کہ کوئی ایک کافی نہیں ہے جب تک وہ باقی والے 2 بھی ساتھ نہ ہو. کسی ایک ستون کو لے کے بیٹھ جاؤ، باقی 2 کی توجہ نہ کرو تب بھی. 3 نام لیے 3 چیزوں کے، اور فرمایا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی باقی 2 کے علاوہ قابل قبول نہیں ہے. تو امام نے فرمایا اثافی الاسلام ثلاثۃ، اسلام کے اثافی 3 ہیں. الصلاح، نماز اللہ، والزکاہ، بندے. زکوٰۃ کس لیے؟ حقوق العباد کے لیے مثال کے طور پہ. والولایہ، اور تیسری چیز کون سی ہے؟ ولایت. لا تصح واحدۃ منہن الا بصاحبتیہا، صحیح نہیں ہے، یعنی صحیح نہیں ہوتی ان میں سے کوئی ایک بھی الا بصاحبتیہا، مگر اپنے باقی 2 ساتھیوں کے ساتھ. یعنی اگر نماز ہے نہیں چلے گی، نہیں صحیح، مگر یہ کہ زکوٰۃ اور ولایت بھی ہو. اگر زکوٰۃ ہے، میں بڑا زکوٰۃ دے رہا ہوں، نماز کوئی نہیں پڑھنی میں نے، تو زکوٰۃ نہیں قبول مگر یہ کہ نماز بھی ہو اور ولایت بھی ہو. اور ولایت نہیں قبول، یہ کام زیادہ خطرناک ہے، چونکہ ابھی ولایت کے نعرے بہت ہیں اور بہت سارے لوگ نعرے مارنے والے، نماز آتی بھی کوئی نہیں، پڑھنی تو دور کی بات ہے. تو امام فرما رہے ہیں لا تصح واحدہ، تم دیکھ کتنا واضح ہے. اصلاً ولایت صحیح نہیں ہے، ولایت قابل قبول ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ نماز بھی ہو اور زکوٰۃ بھی ہو، تب ولایت قابل قبول ہے. ورنہ کس چیز کی ولایت قبول کی ہے؟ ولایت ولایت ولایت، کس چیز کی ولایت ہے؟ بات تم نے ماننی کوئی نہیں. امام جن کو ولی مانتے ہو وہ کیا بتانے آئے تھے؟ اللہ کا دین بتانے آئے تھے، اللہ کے دین کی حفاظت کی انہوں نے. تو تم تو اگر نماز نہیں پڑھ رہے، تم اگر اپنے واجبات ادا نہیں کر رہے، تم کہاں سے ولایت ولایت کے نعرے مار رہے ہو؟ کس نے تمہیں ائمہ کے بعد دین تبدیل کر کے بتا دیا کہ یہ چیز کافی ہو جائے گی؟ اور پھر کیا کیا چیزیں گھڑی ہوئی ہیں، کیا کیا قصے گھڑے ہوئے ہیں کہ کیسے نجات ہونی ہے، کہ نہ نماز پڑھی ہو تو نہ یہ کیا ہو، تب بھی کیسے نجات کی ٹکٹیں جیب میں ڈالی ہیں. یہ غریبوں نے بعد میں محنت کی ہے. اللہ رسول اور اہل بیت اطہار کا اس قسم کی خالی کھوکھلی ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے. اور آپ دیکھیں گے یہ اسی کتاب الایمان والکفر میں 10 روایات 20 روایات اسی کی طرف انسان کی توجہ کرواتی ہیں. تو ہم روایت یہ باب دعائم الاسلام اس 13ویں باب کی 4تھی حدیث کو بیان کر کے آج کے درس کو تمام کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب اگلی دفعہ اگلے ہفتے ہم حاضر نہیں ہو پائیں گے، انشاءاللہ اس سے اگلے ہفتے یہ درس ہوگا. تو خداوند عالم نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس وقت پھر آپ کی خدمت میں اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے، اے پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد، قرآن مجید اور محمد و آل محمد کے فرامین کو پڑھنے کی رغبت اور شوق ہم سب کو عطا فرما، اور اس کے بعد جو کچھ ہم پڑھیں اور جو کچھ ہمارے علم میں اضافہ ہو، انہی تعلیمات کے سائے میں اپنی زندگیاں گزارنے کی اور اپنی اولادوں کی انہی کے مطابق تربیت کرنے کی اے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.